کے ہی وہ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ اس بارگاہ میں حاضر ہونا، حاضری لگوانا، یہ کسی عام شخصیت کی بات نہیں ہے، کسی عام شخصیت کے بس میں نہیں ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو آپ خوش نصیب ہیں، ہم سب خوش نصیب ہیں کہ آقا کریم کی بارگاہ میں آج ہماری حاضری ہوئی، ہمیں موقع ملا، اور یہ آج کی خوبصورت محفل، اس کا انعقاد ایسپائر کالج بستی ملوک کی جانب سے کیا گیا۔ ہم پرنسپل جناب وسیم علی اصغر صاحب اور ڈائریکٹر صاحبان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے طلباء کو یہ موقع عنایت فرمائیں۔ ہم سب کو یہ موقع عنایت کیا انہوں نے کہ ہم یہاں پر آج جمع ہیں اور عقیدت کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو نعت میں یعنی نعت کمپٹیشن میں حصہ لینے والے بچے ہیں، جتنے بھی بچے ہیں سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ پوزیشن صرف ایک لفظی کارروائی ہے جو ضروریات مطلب جس طرح ضرورت ہے ایک وقت کی، کیونکہ یہ مقابلہ حسن نعت تھا، لیکن اصل پوزیشن یہاں والی نہیں ہے جو ہم اناؤنس کرنے والے ہیں۔ یہ تو ججز کی ایک ناقص سی ایک رائے ہے جو انہوں نے قائم کی، تو اس میں غلطی کوتاہی ہو بھی سکتی ہے۔ اپنے تائیں کوشش کی ہے کہ الفاظ، ادائیگی، کلام، طرز کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے اور مناسب فیصلہ ہو، لیکن اصل جو پوزیشن لگنی تھی وہ سب کی لگ چکی ہے۔ جنہوں نے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری لگوائی ہے ان سب کی پوزیشن ہے۔ وہاں پر محبت اور عقیدت دیکھی جاتی ہے۔ وہاں پر اگر الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہیں، بولنا نہیں آتا، آواز میں لکنت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جب محبت آ جائے، عقیدت آ جائے، الفت آ جائے تو پھر رنگ نہیں دیکھے جاتے، پھر الفاظ نہیں دیکھے جاتے، پھر زبان کیسی ہے، کیسے بولتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ وہاں پر اصل قیمت ہے، اصل پوزیشن ہے محبت کی۔ جس کی محبت اعلیٰ ہے اس کی پوزیشن بھی اتنی اعلیٰ ہے، اور وہاں پر ایک آدھ پوزیشن نہیں ہے کہ فرسٹ پوزیشن، سیکنڈ پوزیشن، تھرڈ پوزیشن۔ وہاں پر تو پوزیشنوں کی بھرمار ہے۔ وہ یہ اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ آپ نے محبت کتنی ظاہر کی ہے۔ غالب نے بہت خوب لکھا نعتیہ کلام کے حوالے سے کہ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، کہ غالب کے بس سے باہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کر سکے، الفاظ لکھ سکے۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، غالب کے بس میں نہیں ہے۔ کتنا بڑا شاعر، لیکن ہار مان لی، نہیں بھائی، جتنا مرضی یعنی کہ جتنا مرضی اچھا کلام ہو ان کا، جو مرضی لکھتے ہو، جیسی مرضی شاعری ہو، لیکن جب اس بارگاہ میں حاضری ہوئی، جب شعر لکھا تو کیا لکھتے ہیں؟ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، کہ غالب کے بس میں یہ نہیں ہے یہ بات نہیں ہے کہ وہ آقا کریم کی بارگاہ میں ایسے الفاظ پیش کر سکے جو مطلب جن کے اوپر بھروسہ کیا جا سکے کہ وہ ذات کے لائق ہیں۔ نہیں، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب لکھا کہ سیاہیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک بات بھی پورا نہ ہوا۔ یہ جو سارے سمندر ہیں ان کا پانی اگر سیاہی بن جائے، سارے درخت اگر قلم بن جائیں، آقا کی مدح سرائی لکھنے کو لگ جائیں، نہیں لکھ سکتے۔ پورا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی بیان فرما رہا ہے، تو انسان کی کیا اوقات ہے؟ تو پھر غالب کی طرف آتے ہیں۔ غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتیں، غالب نے تو ہار مان لی، پھر کس کے بس میں ہے کہ وہ آپ کی مدح سرائی کر سکے؟ پوچھتے ہیں غالب سے
کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است، کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مرتبہ عنایت کیا ہے، بس وہی ذات ہے، وہ ایک ذات ہے جو اس ذات کی، اس اپنے محبوب کی تعریف بیان کر سکتی ہے، اور انسان کے بس میں، کسی فرشتے کے بس میں، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ آپ کی مدح سرائی بیان کر سکے۔ تو دوبارہ شعر کا مزہ لیجئے، فارسی کا شعر ہے، سمجھ نہ آیا ہو اس لیے بار بار بتا رہے ہیں، ہمیں تو بہت دکھ دیتا ہے یہ شعر کہ غالب ثنائے خواجہ بیضنا گذاشت ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ اصل میں پرنسپل صاحب ابھی آ رہے ہیں، جب تک وہ آ رہے ہیں آپ کو یہ اشعار سننے پڑیں گے اور سنائیں گے۔ آپ پوزیشن کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھی پوزیشن اناؤنس ہو اور جلدی جلدی ہمارے شکم پیٹ کے اندر بھی کچھ جائے۔ ہم آپ کے جذبات سمجھ سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بس یہ حاضری ہماری قبول ہو جائے، باقی تو سب عارضی چیزیں ہیں۔ پوزیشن اناؤنس کر دیتے ہیں پہلے، تاکہ وہ جو ایک کرب کی سی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے، اس طرح بھی ختم ہو جائے کم از کم۔ ہم پھر بتا رہے ہیں کہ یہ انسانی کاوش ہے، الفاظ یہاں پر یہ جو بارگاہ ہے نا، یہاں پہ انسان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، کس کی محبت زیادہ تھی ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں، ہم نے تو بس الفاظ کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے۔ تو تھرڈ پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم، ان کا نام ہے محمد اشفاق۔ آپ نے سبحان اللہ کی آواز